میدان بدر میں مسلمانوں کی کامیابی سے قریش کو شدید صدمہ پہنچا تھا اور وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ نتیجتاً انہوں نے 3000 افراد کی ایک بڑی فوج تیار کی جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ ادھر جب مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی جواباً 1000 افراد کی فوج تیار کی۔ 3 ہجری ماہ شوال میں انتقام کا یہ لاوا اگل پڑا اور مکہ کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے مکہ سے روانہ ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے لیے صورتحال پیچیدہ تھی کیونکہ دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی اور اس بار مکہ کی فوج میں ایک بہادر اور ذہین جنگجو بھی شامل تھا جس کا نام خالد تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز پیش کی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، لیکن زیادہ تر صحابہ نے اس بات پر زور دیا کہ انہیں شہر سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ نے اکثریت کی رائے کا احترام کیا اور مدینہ سے 1000 صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ نے اس فوج کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس ہی ڈھالیں، جسمانی حفاظتی لباس اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف ابو سفیان مکہ سے 3000 افراد کی فوج لے کر احد کے مقام تک پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بائیں جانب ابو جہل کا بیٹا اور دائیں جانب خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ جب مسلمان احد کے مقام پر پہنچے تو مسلمانوں کی فوج سے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے، یہ تو خودکشی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا اور اب 3000 مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 700 صحابہ باقی بچے تھے۔ رسول اللہ نے لشکر اسلام کی پشت پر ایک پہاڑی تھی جس پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مسلمان جنگ ہار جائیں یا جیت جائیں، جب تک میرا پیغام نہ ملے تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، کفار کی طرف سے ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے اور مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ ادھر سے حضرت علی آگے بڑھتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں اسے ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کافر سپاہی کا بھائی سامنے آیا لیکن وہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی طرح کفار کی طرف سے سپاہی آتے رہے اور مسلمان انہیں ختم کرتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں افواج آگے کی طرف بڑھی اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ جنگ زوروں پر جاری تھی۔ شروع میں سخت مقابلہ ہوا لیکن پھر مسلمانوں نے آہستہ آہستہ انہیں پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے اور کچھ ہی دیر میں بدر کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان جنگ جیتنے کے قریب تھے۔ یہ دیکھ کر پہاڑ پر موجود تیر اندازوں کی اکثریت جنگ جیتنے کی خوشی اور مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے پہاڑ سے نیچے اتر آئی اور اب صرف 9 تیر انداز پہاڑ کے اوپر حکم کے مطابق ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے موقع پاتے ہی گھوڑے لے کر پہاڑ کی پچھلی جانب سے برق رفتاری سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی فوج اچانک 2 افواج کے درمیان پھنس گئی تھی اور اب منظر تبدیل ہو رہا تھا۔ اس حملے سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی اور کئی صحابہ شہید ہو گئے جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے جن کو ایک وحشی نامی حبشی غلام نے شہید کیا۔ مسلمان فوج دونوں طرف سے حملہ آوروں میں پھنسی ہوئی تھی اور بہت سے صحابہ شہید ہو رہے تھے۔ منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس افواہ سے مسلمانوں میں مزید بے چینی پھیل گئی کیونکہ خالد بن ولید کے حملے کے دوران ایک گروہ نے رسول اللہ کے خیمے پر حملہ کر دیا تھا جہاں صرف 9 صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک پہنچی کہ آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہوا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے آپ کی بھرپور حفاظت کی اور آپ کو بچائے رکھا۔ جب ان 9 میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے تو کفار کو لگا کہ انہوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اسی دوران مسلمان فوج جو آگے لڑ رہی تھی کسی نہ کسی طرح نکلی اور پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحفاظت لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے پہاڑ کے اوپر خود کو پھر سے ترتیب دیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور گھوڑوں کے بغیر ان کی اوپر آنے کی رفتار کافی سست تھی جس کی وجہ سے مسلمان انہیں اوپر سے آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ تب ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ اب مزید لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن واپسی سے قبل ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا بالکل نہیں،
وہ بالکل خیریت سے ہیں اور تم جو کہہ رہے ہو وہ خود سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اس کا جنگ لڑنے کا مقصد ہی آپ کو شہید کرنا اور مدینہ پر قبضہ کرنا تھا، اور دونوں ہی مقاصد پورے نہیں ہو پائے تھے۔ تاریخ میں بہت سے لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ قریش کے کوئی بھی اہداف پورے نہ ہو سکے تھے۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے سب سے بڑا سبق یہ ملا کہ چاہے کچھ ہو جائے، اپنے لیڈر کے حکم کے خلاف نہیں جانا۔ اور پھر آنے والے کئی سالوں میں بڑی بڑی لڑائیوں کے دوران مسلمانوں نے کبھی اپنے لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی تھی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔